اگر کسی کے کہنے پہ کسی کو نالیاں نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتا پھر آج شاعر احمد فرحاد بھی غائب نہ ہوتا. اگر یہ تفریق نہ ہوتی تو کوئی بھی ارشد شریف قتل نہ ہوتا. ایک صاحب تھے، ان کے آنے کا بہت انتظار ہوا. ان کے آنے کے بعد پھر ایک صاحب نے لندن سے آنا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو غدار قاتل قرار دیا گیا اور قتل کر دیا گیا. کہ عوام نے مانا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلی گپ شپ، اور میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب. آج ہم بات کریں گے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے. ملک ریاض کو ایک بہت اہم مہرہ سمجھا جا رہا تھا اداروں کی جانب سے کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک بہت اہم گواہ ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن ملک ریاض کی ٹویٹ کے بعد بالکل جو صورتحال ہے وہ یکسر بدل گئی ہے، اور بہت سے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اہم مہرہ ثابت ہو سکتے تھے عمران خان کے خلاف گواہی دینے میں اس کیس میں، اور اس کیس کو عمران خان کے مخالف مضبوط کرنے میں. لیکن انہوں نے ٹویٹ دے کر بالکل یہ سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے. اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ادارے ہیں ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا ہے، یا ملک ریاض جیسا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں اصول کا بندہ ہوں اور میں اپنے اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا. ایک سال سے مجھ پر پریشر ہے لیکن میں یہ سیاسی فریق بننا پسند نہیں کروں گا، یا یہ ملک ریاض کی جانب سے ایک اصولی موقف ہو سکتا ہے. اس بارے میں شہزاد چودھری صاحب سے جانیں گے. اجیت چودھری صاحب بتائیے گا اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو پرندے ہیں وہ موسم کا حال بھانپ لیتے ہیں. وہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو وہاں سے اگر انہیں ہجرت کرنا ہوتی ہے تو کر جاتے ہیں، یا اگر وہیں انہیں سٹے کرنا ہے تو وہاں کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے جو پرندے ہیں وہ پہلے تو الیکٹیبلز کو سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ بزنس مین بھی ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں فیصلوں میں کردار ادا کرتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی جسے ہم اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہوتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. جو جنرل اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بہت سارے بزنس مین بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے ملک ریاض جو ہے وہ عام عوام کی نظر میں یا صحافیوں کی نظر میں وہ جن کا یعنی کہ ہوتا ہے وہیں سے موسم کے احوال کو لیتا ہے اور وہیں سے چیزوں سے فیصلہ کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ ملک ریاض کا یہ ٹویٹ جو ہے یہ پتہ دیتا ہے کہ شاید اس کو لگ رہا ہے کہ یہ میں اگر فیصلہ کرتا ہوں شاید وقتی طور پر تو فائدہ ہو جائے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ اوورسیز پاکستانی بہت جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے جب وہ اگریشن دکھائیں گے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ لانگ ٹرم نقصان ہوگا. لیکن ابھی جو فیصلہ اگر وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے سامنے آتے تو انہیں وقتی طور پہ شاید فائدہ ہو جاتا. سسٹم انہیں سپورٹ کرتا ہے چیزیں، جیسے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہا، بیان میں یہ چیز بتائی کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، مجھے مالی نقصان کا سامنا ہے. اس کا مطلب ہے اس پہ دباؤ تو ہے، کیونکہ کچھ صحافی ایسے ہیں جو بیٹھ کے ہر روز 8 بجے اور 9 بجے 10 بجے بغلیں بجا رہے ہوتے تھے. ایک بہت بڑے بزنس مین کا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین ایسی بات کرے گا کہ پنسا پلٹ جائے گا، ایسی بات کرے گا عمران خان کا کردار سامنے آ جائے گا، ایسی بات کرے گا عمران خان یہ ہو جائے گا. تو وہ جو کچھ لوگ یعنی کہ آپ انہیں جیسے بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ انجیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے یہ چیزیں پہلے خبریں دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جیسے کہ ہوتا ہے نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اور پھر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں ایسے لوگ جب یہ خبریں پہلے ہی دے رہے ہوتے ہیں تو جس کے بارے میں خبر ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا محتاط ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے یہ میں بات کروں تو لوگوں کو تو سیدھا سیدھا پتہ ہے. کیونکہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے تو اس میں تو ایک سب سے بڑا اہم کردار ملک ریاض ہے. اسی کی وجہ سے اسی کی قیمت واپس آنی تھی، اسی نے وہ ٹرسٹ کے لیے چیزیں دی ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ کردار تھا جس کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان نے ایک تہلکہ مچایا ہے. ایک بار پھر سابق پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ شاید اس کیس سے بھی نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ کیس کا اہم کردار ہی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس بیان کے بعد بہت سارے سیاسی حلقوں میں اور بہت سارے اہم حلقوں میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ تکلیف کا احساس محسوس ہوگا. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ باقی کیسز جو عمران خان کے خلاف تھے وہ تو کافی حد تک کمزور ہو چکے ہیں. اس کیس پر بہت زیادہ انحصار کیا جا رہا تھا، جو بہت بڑے صحافی ہیں، یہ تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو اس کیس میں پھنسایا جا سکتا ہے. لیکن یہ گواہی آنے کے بعد یعنی کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ملک ریاض کے بارے میں اب بہت زیادہ چرمگوئیاں تھی کہ وہ ایک بہت بڑے گواہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس بھی زمین بوس ہوتا نظر آ رہا ہے اور عمران خان کو مستقبل میں ایک اچھا ریلیف مل سکتا ہے؟
دیکھیں بیسیکلی تو میرے خیال میں جتنے عمران خان پر کیسز بنائے گئے تھے وہ انتہائی کمزور بنیادوں پر تھے. یعنی کہ بوگس کیسز سے آپ میں بوگس تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ انتہائی کمزور بنیادوں پہ کھڑے کیے گئے تھے. میرا خیال ہے وہ انتقامی کارروائی کے تحت تھے یا سیاسی انتقام کا ایک نتیجہ تھے. وہ کہیں سے آرڈر آتے تھے، شام کو ایک کیس ہے تو اگلے دن صبح، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ 150-200 کیسز تک معاملہ چلا گیا، 200 کیسز میں پھنسا لیا گیا ایک سابق پرائم منسٹر کو. تو القادر ٹرسٹ کا جو 190 ملین، دیکھیں پہلے تو اب میڈیا پہ کس طرح رپورٹ ہوتا ہے، میڈیا پہ اسے القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے نہیں یاد کرتے، 190 ملین کہہ کے، تاکہ وہ بدنام ہو، عوام کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ 190 ملین کی کرپشن کا معاملہ ہے، جبکہ 171 ملین غالباً وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہوئے ہیں. تو 190 ملین کی کون سی کرپشن؟ باقی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کٹوتی ہوئی ہے، وہ جو کرتی ہیں حکومتیں، تو یہ کرپشن کس چیز کی؟ دوسرا، اگر ملک ریاض نے زمین دی ہے وہ ایک ٹرسٹ کو دی ہے، عمران خان کی ذات کو، بشرا بی بی کی ذات کو، کسی فرد کی ذات کو نہیں دی، وہ ایک ٹرسٹ کو ہے. ٹرسٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ بینیفیشری ہے. عمران خان القادر ٹرسٹ کا بینیفیشری نہیں ہے، وہ ایک ٹرسٹی ہے. تو اس لیے وہ اس پہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک کمزور کیس تھا. جس طرح کے بہت سارے کمزور کیس تھے، جس طرح سب سے مضبوط کیس جو پیش کیا جا رہا تھا وہ سائفر تھا کہ غداری ہے، یہ فلاں ہے، ملک ناراض ہو گئے، اس پہ ہنگامہ مچا رہا. اس پہ جناب امریکہ تک کی جو ہے وہ اس میں بھی ڈونلڈ لو کو وہ جو ہے وہ سامنے آ کے پیش ہونا پڑا، بیانات دینے پڑے، اس پر ہنگامہ برپا ہوا. تو اس کو سب سے مضبوط کیس بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. ابھی پراسیکیوٹر نے جو ہے، جو سرکاری وکیل ہوتا ہے، اس نے عدالت کے سامنے کہا کہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، وہ زمین بوس ہو گیا. تو القادر ٹرسٹ یا دوسرے تیسرے جتنے ٹرسٹ ہیں یہاں پہ، تو عدت کے کیس میں 1400 سالہ تاریخ میں نکاح کیس میں پہلی بار سزا ہوگی، وہ بھی 10 سال کے لیے. تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کسی بھی بچے کو کہ ایک شخص کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. عمران خان پر اگر شاید جینون کیسز بنانے ہو تو بہت سارے مل جاتے، جینون کیسز بنائے جا سکتے جس میں اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی، جس میں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی. عمران خان کی دور میں کچھ چیزوں کی نااہلیاں ہوئی، ان پہ بات ہو سکتی ہے، ان پہ کیسز بن سکتے ہیں. لیکن سیاسی انتقامی جو کیسز ہوتے ہیں ان کو ہائپ زیادہ دے کے ایسے کیسز کو ڈھونڈا جاتا ہے جس میں ہائپ زیادہ ملے، عوام کی نظروں میں زیادہ آئے. تو اس لیے وہ ڈھونڈے گئے جو کمزور تھے. کمزور بنیادوں پہ جب کیس بنے تو وہ اب آہستہ آہستہ ان کی دیواریں گر رہی ہیں. اچھا جو سر بتائیے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اب بہت سے کیسز اور بھی مضبوط کیسز بنائے جا سکتے تھے لیکن نہیں بنائے گئے. اب اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے جان بوجھ کر کیا گیا کہ صرف ان پر دباؤ ہی ڈالا جائے، ان کو بھنسایا نہ جائے تاکہ ایز اے آپشن بھی وہ پیچھے رہیں، یعنی کہ اب باقی جو اتحاد ہے جس کو آپ PDM-2 کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی انڈر پریشر کرنے کے لیے جب ہمیں یہ آنکھیں دکھائیں گے تو ہم وہ والا فیس سامنے لے آئیں گے کہ ہم اس کو بھی لا سکتے ہیں. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر وہ ہوتا کہ اسے بچایا جاتا تو ایک ہی دن میں 3 کیسز میں 10 سال اسے سزا نہ دی جاتی، اسے پھر کیس کو لمبا کھینچا جاتا تاکہ نااہلی کی اور سزاؤں کی تلوار عمران خان پر لٹکتی رہتی. اگر یہ ہوتا تو پھر وہ ایسا کرتے. لیکن بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کیسز بنانے والے بھی اور کیسز چلانے والے وکلاء بھی اور سارے ہی نااہل ہیں، بکلاہٹ کا شکار تھے، جلد بازی میں سارے کرنا چاہتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اوپر عوامی پریشر اتنا تھا کہ اس عوامی پریشر میں انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کیسز بنانے کیا ہیں اور چلانے کس طرح ہیں. رات کے اندھیروں میں عدالتوں میں رات کے 12 بجے تک ٹرائل ہوتے رہے، خفیہ ٹرائل ہوتے رہے، وکلاء کو باہر نکال کے ٹرائل ہوتے رہے، یعنی کہ فریق کو جواب جمع کروانے کا موقع نہیں دیا گیا، اس طرح ٹرائل ہوتے رہے. تو آج جب اوپن ٹرائل عدالت میں آئے ہیں تو وہی پروسیکیوٹرز کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، تو آج وہ زمین بوس ہوتے ہوئے مقدمات آ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں ایک مولوی مشتاق نامی شخص جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر ایک سابق پرائم منسٹر کو پھانسی دے دیتا ہے. اس میں اپنی ذاتی اناد بھی ہے اور ان کی بکھلاہٹ بھی ہے، اور بنیادی طور پہ ہوتا ہی یہی آیا ہے. یہاں پہ جو آپ کی اپوزٹ تھنکنگ کا آدمی ہوتا ہے، اپوزٹ دھڑے کا بندہ ہوتا ہے، وہ غدار بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ محب وطن بھی نہیں ہے. وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے، چاہے عام آدمی ہے. بیسیکلی جو اس کی بات کرے گا وہ کافر بھی قرار پائے گا، وہ غدار بھی قرار پائے گا، وہ محب وطن بھی نہیں ہوگا، وہ جاہل بھی ہوگا، وہ ان پڑھ بھی، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک اس مشینری نے جہاں سے غدار، کافر، منافق، غیر محب وطن پروڈیوس کیے ہیں، کیا عوام نے ان کو قبول کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو غدار، قاتل قرار دیا گیا اور قتل کر دیا گیا، کیا عوام نے مانا؟
45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट जिस ने फैसले सुनाए वही मान रही है कि गलत फैसला हुआ। क्या इस मुल्क में हमेशा यही होगा कि 45 30 साल के बाद फैसले आए, जबकि बहुत सारा पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका होगा? अभी पिछले दिनों कल या परसों एक फैसला आया जिसमें एक शख्स को बरी कर दिया गया एक केस में जो 25 साल था, पता चला वो 4 साल पहले जो है फौत हो चुका हुआ है। यानी कि ये हमारा अदालती सिस्टम है, दुनिया के 131वें 30वें 31वें नंबर पे हमें नहीं आ रहा, या जो भी इंडेक्स है। तो उसकी वजूहात यही हैं कि ऊपर से जब कहीं से भी प्रेशर आता है, उसके बाद जब जजेस फैसला करते हैं उसके मुताबिक प्रोसिक्यूटर्स चलते हैं, उसी के मुताबिक ट्रायल्स होते हैं, कानून को आइन को पसे पुश डाला जाता है। उसके बाद फिर जब आप किसी को गद्दार, कातिल, करप्ट कुछ भी करार देंगे, अवाम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, आप उसको तो बांध देंगे कानूनी तौर पर। लेकिन अवाम, अब इमरान खान को कितनी, मेरा ख्याल है कोई 35 साल की तो सज़ा हुई हुई है, सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है शायद उसकी अगली 35 ना हो, तो उसको बांध दिया गया है। उसी के उसमें निकाह के केस में उसकी बीवी को भी बांधा हुआ है 10 साल के लिए, और इतना आइसोलेट करके उसको वहाँ पे बनी गाला में रखा गया ताकि वो ज़हनी अजियत का शिकार हो और शायद कुछ बोल जाए। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, की सारे मामले में अदलिया का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि पहले तो अदलिया भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी हुकूमत की या इदारों के केसेस बनाने में और रिलीफ ना देने में, लेकिन करंट सिचुएशन में देखा जाए, स्पेशली जब ये जजेस को खत लिखे गए थे उसके बाद कुछ जजेस ने अब बहुत सख्त स्टैंड लिया, जिसको आप कैसे देखते हैं? और अभी जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही उसमें चीफ जस्टिस लाहौर साहब ने भी कहा कि हम हुकूमत से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब आप हमारे मामलात पर हमारा एहतराम नहीं करेंगे तो हम भी हुकूमत का एहतराम नहीं करेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि अदलिया इस बहरान से निकाल सकती है इस सारे मामलात को? देखें, मौला अली का फरमान है कि किसी भी रियासत में, किसी भी मुआशरे में कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अब इंसाफ के इदारे तो अदलिया ही हैं। अब ये तो नहीं हो सकता है कि कोई भी कितना भी मोतबर इदारा हो, कोई भी कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, उसके कहने पर तो फ़ैसला नहीं होता। उसके मसला कोई फतवा उठ के मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कह दूं कि मुझे अदील अच्छा नहीं लगता, ये ठीक साफ़ ही नहीं है, मेरी तो बात नहीं मानी जाएगी। बात जाके होगी अदालत में ही, फैसले उसी के होंगे। जिन मुआशरों में अदालतें ठीक काम कर रही होती हैं उन मुआशरों में बिगाड़ पैदा ही नहीं होता। इंसाफ ही सबसे बड़ी वो सतून है किसी भी मुआशरे को मजबूत करने का, तरक्की का। जिसमें इंसाफ कायम है वहाँ पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि बिगाड़ की वजह अदलिया है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ, बिल्कुल ये चीज़ें दुरुस्त हैं। अब आप देखें कि पहले जनाब क्या हुआ, अब एक साहब थे, उनके आने का बहुत इंतज़ार हुआ, उनके आने के बाद फिर एक साहब ने लंदन से आना था। अब वो कौन साहब हैं, अब मैं अगर उनका नाम लूँगा तो अभी एक हुकूमत पंजाब ने एक जनाब बहुत बड़ा हमारे गले में पटा डाला हुआ है कि ख़बरदार किसी का नाम नहीं लेना। तो उसके इंतज़ार के बाद बहुत सारे फ़ैसलों को पेंडिंग रखा गया, फिर वो फ़ैसले आए, निशानात छीनेंगे, सब कुछ हुआ, इलेक्शन में हुआ, उसके बाद आज तक ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, कोई फ़ैसले नहीं हो रहे, वो फैसले नहीं हो रहे। खैर, उसके बाद फिर 6 जजेस का जब मामला आया, बेसिकली इतना उनको दबा दिया गया था, वो सुप्रीम की तरह उभर के सामने आए। ये वक्त तो आना था, मुकाफ़ात अमल तो होना था। खैर, उसके बाद अगर आप देखें कि अभी आप ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के रिमार्क्स जो हैं शायर अहमद फरहाद के केस में, उस केस में जिस तरह के वो रिमार्क्स हैं, अगर तमाम अदालतें इसी तरह स्टैंड ले जाएँ असूली, हम ये नहीं कह रहे कि वो गैर कानूनी जाएं, हम ये नहीं कह रहे कि वो किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ जाएं या इदारों के दरमियान टकराव हो, हम ये पाकिस्तान के हक़ में किसी सूरत नहीं, लेकिन जो कानून और आइन रास्ता बताता है उस पर खड़े हो जाएं तमाम जजेस, यानी कि आला अदलिया से लेकर सुप्रीम अदलिया तक हर जगह पे वो खड़े हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कोई इदारा, कोई फ़र्द, कोई शख्स, कोई पार्टी वो लाइन क्रॉस कर ही नहीं सकती। मुझे एक बात बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का, जिस तरह का उन्होंने रिमार्क दिए और जिस तरह का उन्होंने स्टांस लिया है, क्या आपको लगता है कि ये इदारों को खुला चैलेंज और एक खुली जंग साबित हो सकती है आगे चलकर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसको खुला चैलेंज या जंग तस्वर करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेक्टर कमांडर को या बाकी जो एजेंसीज हैं उनके जो बड़े बड़े उनको बुला लिया जाए और इतने सख्त जो अल्फाज उनके बारे में कहे। नहीं, ये कुछ सख्त नहीं थे, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बेसिकली आइन और कानून की बात की गई। अदलिया में आप देखें ना जी, हम यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। आप वहाँ पे हमारे जनाब हम मेंबर से भी ये चीज़ें सुनते हैं
کہ جناب اگر جناب عمر لاز شروع ہو جائیں تو بڑا بہتر ہو سکتا ہے. وہاں پہ ایک جناب خلیفہ، مطلب کسی بھی ادارے کے کسی ایک آفیسر کی بات نہیں ہے، خلیفہ وقت کھڑا ہوتا ہے جناب، اس سے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ یہ چادر کہاں سے لائے ہو، اس کا جواب دو. بھائی عدالت جو ہے، عدالت کے سامنے سب برابر ہیں. عدالت کے سامنے کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ یہ صاحب یہ ہیں، یہ صاحب کا رینک یہ ہے، یہ صاحب بڑے معتبر ہیں، عام آدمی معتبر نہیں ہے. یہ تفریق پیدا کی گئی ہے. آج 77 سالوں میں پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے اسی تفریق کی وجہ سے. اگر یہ تفریق نہ کی گئی ہوتی، اگر کہیں پرانے زمانے میں جسٹس منیر ملک نہ کوئی پیدا ہوتا، اگر کہیں پہ کسی صاحب کے فون کرنے پر یہ نہ کہا جاتا ہوتا بی بی کو سزا دے دیں، اگر کسی کے کہنے پہ کسی کو نالیاں نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. اگر یہ نہ ہوتا پھر آج شاعر احمد فرحاد بھی غائب نہ ہوتا. اگر یہ تفریق نہ ہوتی تو کوئی بھی عرش شریف قتل نہ ہوتا. اگر یہ آج عدلیہ سٹینڈ لیتی ہے تو اس میں عام انسان کا، عام آدمی کا فائدہ ہے. اور میری بات سنیں، جو ان کیسز میں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جی دیکھیں اداروں میں ٹکراؤ ہو گیا، اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر احمد فرحاد کے کیس کو صرف سیمپل بنا کے دیکھا جائے تو یہ ایک گائیڈ لائن ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جناب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی چیف جسٹس کی مسند پر آنے سے پہلے مشترکہ اجلاس میں جاتے ہیں اسمبلی میں. وہاں پہ وہ آئین کی کتاب لہراتے ہیں اور کہتے ہیں میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں. تو آج بھی وہ وقت ہے کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. آج وہ وقت نہیں ہے کہ آئین سے روگردانی کریں. آج مسئلہ یہ ہے کہ خود سٹانس لیتے ہیں کہ جناب لائیو سٹریمنگ ہوگی، لیکن ایک کیس آتا ہے تو جناب وہ لائیو سٹریمنگ بھی بند ہو جاتی ہے. ایون کہ تصویر جاری ہوتی ہے تو اس تصویر پہ بھی تحقیقات شروع ہو جاتی ہے. بہت شدید قسم کا پریشر. دیکھیں یہ پریشر ہے تو 6 ججز کا خط جاتا ہے، یہ پریشر ہے تو جناب بہت سارے ججز بول رہے ہیں، یہ پریشر ہے تو چیف جسٹس آف لاہور جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی پارٹی نہیں بنیں گے، فریق نہیں بنیں گے، ہم آئین پہ بات کریں گے. پریشر تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریشر ختم ہونے والا ہے؟ ہونا چاہیے. ہونے والا ہے یا نہیں ہونا؟ میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے، ہونے والا کہ مجھے ابھی 77 سالوں میں ہم یہی امید لگا کے بیٹھے ہیں. ہم تو آپٹمسٹک آدمی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون پر چلنا ہی سب سے بہترین راستہ ہے ریاست پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے سسٹم کے لیے. ادروائز عوام اس سسٹم سے، ایون کہ عدلیہ سے بھی کوئی زیادہ پر امید نہیں نظر آتے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اتنے یہ ریمارکس آپ دیکھتے ہیں تو عوام کو اب تھوڑی تھوڑی امید نظر آتی ہے. جب ہم عوام کو بھی نظر آتا تھا کہ ہماری عدلیہ جو ہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، تو اب تھوڑا سا یہ تھوڑا سٹینڈ لیا ہے، یہ تھوڑے سامنے آئے ہیں ججز، اور جس طرح سٹینڈ لیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ عوام اب تھوڑی پر امید ہیں، فیصلے اچھے ہوں گے، انصاف ملے گا. اور ہمارا دوست احمد فرحاد بھی جلد باہر آئے گا. آج ان کو 13-14 دن ہو چکے ہیں کہ وہ جناب حبس بےجا میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے. یہ قانون ہے، یہ عدالت ہے. بس ایک عدالت، ایک ادارے کو، پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، جناب منصور عوان صاحب کو گارنٹی دینے کے جاتے ہیں کہ بھائی ہم بندہ پروڈیوس کریں گے، بندہ آئے گا، بندہ سامنے آئے گا. کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہے ریاست سے زیادہ بھی کوئی، ریاست کے اندر بھی کچھ ریاست کام کر رہی ہے، طاقتور کچھ چیزیں ہیں. مثلا اٹارنی جنرل ایک علامت ہے ریاست کی طرف سے، وہ نمائندہ ہے ریاست کا، وہ عدالت کو گارنٹی دے رہا ہے. اور بعد میں پھر کہہ رہا ہے، جب جج صاحب کہتے ہیں کہ ریاست ناکام ہوگی، پھر کہتا ہے نہیں جی ریاست ناکام کیسے ہوگی؟ بھائی آپ گارنٹی دے کے کہ بندہ نہیں آیا اور آپ کہہ رہے ہیں ریاست ناکام ہوگی. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے ناظرین، اب ابھی اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ تعالی نئے پروگرام کے ساتھ.